پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ندیم افضل چند صاحب, بہت سیاسی طور پر آرمی کے رول کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر. جنرل مشرف کے دنوں میں بھی بڑی بات ہوتی رہی ہے, اب بھی بہت بات ہو رہی ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اینگل ہمارا وہ نہیں ہے, اینگل نیشنل انکوائری. میاں صاحب نے کہا جی کہ میں بطور نیشنلسٹ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو برڈن آف گلٹ ہے وہ بیانات کے ذریعے, ٹون کے ذریعے آلریڈی شفٹ ہو چکا ہے. آپ اس وقت حکومت میں ہیں, آپ کا کردار کیا ہوگا آپ کی حکومت کا؟ آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, آپ نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی ہے, جنرل پاشا کو ایکسٹینشن بھی لی ہے, آپ ان کو جمہوریت والے جرنیل کہتے رہے ہیں, آپ نے انکوائری کو انڈورس کر کے ثابت کر دیا جی کہ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. آپ کے لیے تو مشکل ہوگی جب یہ ڈیمانڈ کریں گے اس قسم کا کمیشن. دیکھیں, جمہوریت والے جرنیل ہوں یا عدلیہ کی بالی والے جرنیل ہوں, بات جرنیلوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے طلعت بھائی. لیکن ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ اس وقت کرائسس میں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ہم بالکل اپنی فورسز کو ڈیمورلائز کر دیں. اس پہ بات میں بھی کروں, یہ بھی کرنا ہے. دیکھیں, سبات آپریشن ہو یا قربانیاں, کتنے ہمارے سپاہی, کتنے ہمارے میجر, کرنل, فوجی نہیں, دیکھیں فوجیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, سیکورٹی پولیس نے دی ہیں, ایف سی نے دی ہیں, سارے لوگوں نے دی ہیں, اینڈ سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ نا سارے. اب دیکھیں اس میں ایک چیز دینی چاہیے, اس میں تھوڑا سا جہاں تک سیکورٹی لیبس ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جہاں یہ ایک بات وہی ہے کہ اس کے اوپر ایماندارانہ طریقے سے تجزیہ ہونا چاہیے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک کو کرنی چاہیے. پولیٹیکل کلاس کو بھی کرنی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ ہماری فارن پالیسی یا ہماری فائنانس پالیسی یا ہمارا انٹیریئر یہ ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. یہ تاثر عوام میں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو ختم کرنا پڑے گا اور ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. کشمالہ, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی کرنل تک کی جو ہے قربانی ہے, اور اب برا نہ بنائیے گا لیکن یہ آرگومنٹ میں نے بہت سنا ہے ہندوستان کے پریس کے اندر کہ جی آرمی ڈیوائیڈڈ ہے, ایک ٹاپ جرنیل ہیں اور نیچے ایک کمانڈ سٹرکچر جو ہے وہ اور قسم کا ہے. ہاؤس ڈیوائیڈڈ امریکہ کے اندر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آئی ایس آئی کے لوور لیول کو پتا ہوگا, ٹاپ کو پتا نہیں ہوگا. تو یہ جو ہم کنوے کر رہے ہیں اس کرٹیکل ٹائم کے اوپر یہ میسج کہ جی میرا مطلب ہے کہ فوج ایک نہیں ہے, آئی ایس آئی ایک نہیں ہے, سیاستدان ایک نہیں ہے, کس کے فائدے میں جائے گا ایونچولی؟ دیکھیں طلعت, بات یہ ہے, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میں نے پہلے جیسے کہا کہ ہم نے ہاؤس اینڈ آرڈر پہلے کرنا ہے, اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے, جو یہ خامیاں ہیں وہ دور کرنی ہے. وہ کس طرح ہوں گی جب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے. آج 9 سال مجھے پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ ہمیں ڈیفینس بریفنگ ملی ہے بجٹ پہ, پہلی دفعہ 9 سال میں سیکرٹری ڈیفینس ہمارے پاس آئے ہیں. وہ تو کبھی پارلیمنٹیرینز کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے آ کے بریفنگ دیں یا بجٹ پاس کرائیں. تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ساری ہماری غلطیاں اور کمزوریاں ہیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ اکٹھی بیٹھیں, یہ جو ہم انکوائری کمیشن, کیا یہ وقت ہے تمام کام کرنا؟ جی بالکل ہے, یہی وقت ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیاں سدھاریں اور جس کے اوپر ذمہ داری عائد کرنی ہے, جس نے جس ایمبٹ میں رہ کے کام کرنا ہے وہ متعین کرے کہ وہ وہیں پہ رہ کر کام کرے, اس سے زیادہ اپنی حد کراس نہ کرے اور باہر والے لوگ اس کا فائدہ نہ لیں. آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے جی کہ پہلے ذرا فوج پہ بات کرتے ہیں. ہم بہت کرٹیسائز کرتے ہیں فوج کے سیاسی کردار کو, بہت, میں تو بہت زیادہ آگے جا کے کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے میں سے ہمارے فوجی جو افسر ہیں, فوجی جوان جو ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ غالب اکثریت پاکستانی فوج کے افسروں کی بڑی کمیٹڈ, بڑی آنیسٹ اور بڑی ڈیوٹیفل ہے. آپ کے جرنیل بھی 2-4 نہیں ہوتے, کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن 2-3 جرنیلوں کی غلطی یا کوتاہی یا بزدلی کی سزا پوری پاکستانی فوج بیسٹ پروفیشنل آرمی ہے. مجھے ذرا بولنے دیں, بیسٹ پروفیشنل. کوئی سمجھ نہیں آیا کہ 2-3 جرنیلوں نے یہ سارا کیا؟ نہیں, ساری فوج تو نہیں ہوگی نا ڈیوٹی دے رہی وہاں پہ, جو بھی کوئی ہوگا نظامی ہو تو کمیشن بتائے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, کیوں پوری دنیا, کیوں پورا مغرب اور بشمول باقی ملکوں کے پڑوسیوں کے پاکستان کی ساری فوج کو وہ گالی دیں؟ یہ گالی ہم بطور پاکستانی ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم تو جب جیلوں میں جاتے ہیں فوج کے دور میں تو فوجی افسر وہاں پہ آ جائیں تو اس وقت بھی ہمیں ان کی یونیفارم اچھی لگتی ہے. ہم اس طرح کے سارے ہی لوگ ہیں, لیکن ہم اپنی فوج کو کبھی بھی رسوا نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سی آئی اے کا ڈائریکٹر اٹھتا ہے وہ ہماری فوج پہ الزام لگائے, ایک امریکی اٹھتا ہے, دہشت گرد امریکی اٹھتا ہے. میں کہتا ہوں دہشت گرد ہے امریکی, ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے. اور یہ جو جتنا گند فساد ڈالا ہے یہ امریکیوں کی دوغلی پالیسیوں اور ان کی جارحانہ پالیسیوں نے ڈالا ہے. لیکن جناب میں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بل کلنٹن کا جو کہنا ہے کہ وہ میرے پاس بھاگے چلے آئے تھے کہ میری جان بچائیں, وہ کس سے جان بچائیں؟ کس سے جان بچائیں؟ کلنٹن صاحب کی کتاب میں انہوں نے کس سے جان بچائیں کہ جی میری حکومت بچائیں, جرنیل میرے پیچھے. کارگل کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیے, اب آپ بالکل کلنٹن صاحب جو ہے وہ برطانوی شہری تو نہیں ہوگا. طلعت صاحب نہیں, آپ نے مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. نہیں, میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے, اس کا جواب کا ٹائم ملنا چاہیے نا. بالکل میں رسپونڈ کروں گا. بالکل.
میاں نواز شریف بل کلنٹن کے پاس کارگل کی جنگ رکوانے ہی گئے تھے, کوئی اور کام کروانے تو نہیں گئے تھے. نہیں تو ساروں کو بات پتا ہے. تو کیا آپ بطور اینکر اور ایک بہت بڑے آپ خود تجزیہ کار ہیں, آپ بتائیں خود, کیا کارگل پہ اگر جنگ ہو جاتی تو وہ پاکستان کو سوٹ کرتی تھی؟ اور کیا اس وقت کی فوجی قیادت نے پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں سپاٹس ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور آپ جاؤ ہماری جان چھڑاؤ جا کے؟ اور جب پرائم منسٹر چائنا گیا تو چائنیز نے کہا تھا کہ آپ کی بات ہم نے سن لیا, پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ امریکیوں کو جا کے کہیں اور اس قصے میں سے باہر نکلیں. کیا یہ ریالٹی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنا دورہ مختصر کے خلاف بھی آپ نے ایک وہاں سے اسٹیٹمنٹ دلوایا تھا؟ نہیں, وہ ہم نے نہیں دلوایا تھا. بالکل ہم نے پاکستانی فوج کو بیل آؤٹ اس وقت کروایا تھا, لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو آپ لے کے, جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو شہباز شریف صاحب ساتھ لے کے امریکہ گئے تھے. اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ مشن ترتیب دیا تھا, پاکستانی فوج کا آپ نے یونٹ کریٹ کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کس فوج کا یونٹ کریٹ کیا تھا؟ پاکستانی فوج. اگر آپ کی سارے ایک منٹ ندیم چند صاحب ایک سے جاتا رہا ادھر ہی پکڑ کے دے دیتے. ہمیں اٹامک ٹوئیاں نہ ماریں چند صاحب. نہیں اٹامک ٹوئیاں اب آپ تلواریں نہ چلائیں. میں آپ بتا دیں کہ بی بی آپ سنجیدہ سیاسی کارکن اس طرح کی باتیں نہ کریں. میری بات سن لینا. دیکھیے طلعت صاحب, سنجیدہ جواب آپ دے دیں میری بات. میں پہلے ان کی بات کا جواب دوں گا نا. طلعت صاحب فرض کریں اگر آپ کی ساری بات بھی ٹھیک مان لی جائے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے پاکستانی فوج کا ایک یونٹ ترتیب دینے کی بات کی گئی تھی, امریکی فوج کا نہیں. اگر اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے پاکستانی فوج اس کو پکڑتی تو آج صورتحال یکسر مختلف ہوتی. میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے, بلکہ میں کرنلز تک نہیں جاؤں گا, پاکستانی فوج نے اس ایکسٹریمزم کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اس میں ٹریمنڈس انہوں نے قربانیاں دی ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس پہ. لیکن جہاں پالیسی نے آپ فوج, لیکن جہاں نو احتساب جو ہے وہ فوجی جرنیل نہیں فوجی کی جگہ لفظ بدلے. دیکھیے نہیں کیوں نہ بدلیں, فوجی جرنیل ہو یا پاکستان کا سپریم کمانڈر ہو, صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو, جو ذمہ دار ہوگا اسے پکڑا